بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دین و اسلام کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہوتی ہے یا آخرت کی زندگی کو پریورٹی دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو غنی کر دیتا ہے، ان کے دل کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کر دیتا ہے، اور ان کو جو کام ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بر وقت ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کی بجائے دنیا کی زندگی کو پریورٹی دی ہوتی ہے اور دنیا کو سارا کچھ سمجھا ہوتا ہے، ان کے کام سمٹنے کی بجائے ایسے بگڑتے ہیں کہ منٹوں والے کام گھنٹوں، گھنٹوں والے دنوں، اور دنوں کے کام اتنی طویل عرصے کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ سمٹنے کا نام نہیں لیتے۔ ڈپریشن، سٹریس، ہر طرح کے مصائب ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کبھی فیملی کی ٹینشن، کبھی جاب کی ٹینشن، کبھی پڑھائی کی ٹینشن، کبھی کوئی سٹریس، کبھی کوئی سٹریس، یہ سارا کا سارا برڈن ان کے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوتی ہے آخرت کی زندگی کی بجائے۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جس کا مفہوم ہے اور تمہارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تو ان میں سے اکثر معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کے اوپر جو مشکلات، غم یا پریشانی آتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور وہ ہوتا کس طرح ہے کہ ہم نے آخرت کو ترجیح نہیں دی ہوتی، دنیا کی سارا کچھ سمجھا ہوتا ہے۔ آج خود دیکھ لیں کہ آخرت کے بارے میں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ کوئی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، فیملی کے لیے وقت نہیں ہے، گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے، ادھر ادھر بکھر رہے ہیں اپنے کام، کوئی کام شروع کرتے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ وہ سارا کے سارا کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی جو ترجیحات ہیں وہ صحیح نہیں رکھی۔ یہ دنیا کو جس اللہ نے کریٹ کیا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں فرما رہا ہے الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کو جو زندگی ہے یہ محض کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو کریٹر اللہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ کتنا زیادہ اس دنیا کے بارے میں، جو بندہ کوئی چیز کریٹ کرتا ہے وہ اس کے بارے میں جتنا جانتا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ اس دنیا کو جتنا جانتا ہوگا اس کے علاوہ اور تو کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ اس کو کھیل اور تماشا کہہ رہا ہے۔ اب اگر ہم اس دنیا کو اپنی ترجیحات کے اندر شامل کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی خراب ہوگی، دنیا کے اندر بھی سکون خراب ہوگا، اور دنیا کے اندر تو ہم آئے تو امتحان کے لیے، اگر ہم نے اس امتحان کی یہاں پہ تیاری نہ کی تو اس سے ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اب حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ انبیاء کرام کو اٹھا لیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہسٹری کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات آئی، لیکن انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ نے ان کو برداشت کرنے کا ہمت اور حوصلہ دیا۔ وہ کس لیے دیا؟ غنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو، کس لیے کہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی تھی، آخرت کی زندگی کو پریورٹی دی تھی۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، تپتی ریت کے اوپر، صحرا کے اوپر، جب پتھر اوپر رکھا گیا لیکن برداشت کیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے آخرت کو پریورٹی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو غنی کر دیا۔ اب ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر سے سوئی تک اٹھا لائے۔ اب گھر والے نے پوچھا کہ دیوار پہ ہاتھ کیوں مارے، تو کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع کے اوپر ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے۔ یہ چیزیں تھی حضرات صحابہ کرام نے آخرت کی زندگی کو پریورٹی دی، اور پھر اللہ نے ان کو مقام کیا دیا۔ اب جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی نماز والا، روزے والا، زکوٰۃ والا، صدقہ والا۔ یہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اس دروازے سے جائے گا، جو روزے سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ دروازہ جنت قیامت کے دن اس کو پکارے گا۔ اور ایک صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ آخرت کے دن 8 کے 8 دروازے جس کو اپنی طرف سے بلائیں گے اور کہیں گے کہ آ جا اس دروازے سے گزر جا، وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں یہ مقام اور مرتبہ ملا؟ کہ انہوں نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دنیا کو ترجیح نہیں دی تھی، آخرت کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ آج اگر ہم بھی آخرت کی زندگی کو پریورٹی دیں گے دنیا کی زندگی کی بجائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی غنی کر دے گا، ہماری مشکلات بھی آسان ہو جائے گی، ہمارا غم بھی دور ہو جائے گا، اور ڈپریشن اور سٹریس اور ہیڈک یہ سارے مصائب اللہ تعالیٰ
آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر میرا جو ہے صرف اور صرف اس کے اندر سکون ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سکون نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر آپ جہاں سے سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں، ریسنٹلی ایک انڈیا کا ایکٹر جو ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں، اس نے سوسائڈ کیا، اور سوسائڈ کرنے سے پہلے اس کی ایک مووی آتی ہے، وہ بھی سوسائڈ کے اگینسٹ آتی ہے کہ دنیا کے اندر سوسائڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے اگلی ہی مووی کے اس مووی کے بنانے کے فوراً بعد ہی وہ سوسائڈ کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ کیا یہ رائے کرنی نہیں چاہیے اور کر خود رہا ہے؟ دنیا کی اگر دولت، مال، عہدہ یا سارا کچھ دیکھا جائے تو دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا، سارا کچھ تھا، نہیں تھا تو آخرت کی پریورٹی نہیں تھی۔ اگر ہم آخرت کو پریورٹی نہیں دیں گے، دنیا کے اوپر محنت کرتے رہیں گے، تو پھر ہماری دنیا بھی خراب ہوگی جس طرح اس کی ہوئی، اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اپنی پریورٹی کے اندر دین کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔